ویلکم ٹو آور چینل گلیکسی سٹوریز۔ کیا آپ ایک نئی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ خود کو تیار کر لیں، کیونکہ یہ کہانی بہت خوفناک ہونے والی ہے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب میں 12 سال کا تھا، میری امی، میرا بھائی اور میں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے۔ اس سے پہلے ہم اپنے چاچو کے ساتھ رہتے تھے، تب تک میرا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے، وہاں میں ہر دوسری رات ڈر کر نیند سے اٹھ جاتا تھا، کیونکہ مجھے بہت خوفناک خواب آتے تھے۔ خواب میں مجھے اوپر کے بیڈ روم میں 2 بچیاں نظر آتی تھیں، لیکن گھر میں کوئی چھوٹی لڑکیاں تھی ہی نہیں۔ جب ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے، تب میرے چاچو کو پتا چلا کہ ہمارے وہاں شفٹ ہونے سے پہلے اس گھر میں 2 بچیاں رہتی تھیں جو اب مر چکی تھیں۔ خیر، ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے، ایک بہت اچھے اپارٹمنٹ میں۔ ہم بہت خوش تھے کہ اب ہمارا اپنا گھر ہے اور اپنا روم بھی ہے۔ ہماری ایکسائٹمنٹ بہت جلد ختم ہو گئی جب روزانہ وہاں کچھ نہ کچھ عجیب ہونے لگا۔ ہمارے لاؤنج میں دیوار پر کچھ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، وہ روزانہ صبح کو ہمیں گری ہوئی ملتی۔ ہم نے سوچا شاید باہر سے آنے والی ہوا سے گر جاتی ہوں گی، اس لیے ہم نے انہیں کیل لگا کر فکس کر دیا، لیکن اگلی صبح وہ پھر سے گری ہوئی تھی۔ پھر ایک رات جب ہم سو رہے تھے، مجھے لگا کوئی دیوار کے اندر سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کچھ مہینوں میں زیادہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ میرے کمرے میں کھلونے تھے جو ریموٹ کنٹرول یا چابی سے چلتے تھے، وہ بنا ریموٹ کنٹرول اور چابی کے خود ہی چلنے لگ جاتے۔ میری امی کو لگا شاید کوئی بھوت یا سیب ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر وہ ایک بزرگ سے دم کیا ہوا پانی لے آئیں۔ پھر جب میں اسکول میں اور میرا بھائی اپنے کام پر گئے، انہوں نے اس پانی کا چھڑکاؤ سارے گھر میں کیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے کمرے میں جانے لگی، انہیں اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو یا کسی نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن پھر بھی وہ اندر چلی گئیں اور میرے کمرے میں زیادہ چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ میرے کمرے میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں، انہیں اچانک لگا جیسے ان کا نام بلایا گیا ہو۔ وہ بہت عجیب آواز تھی۔ انہوں نے پھر اگنور کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر آہستہ سے آواز آئی۔ اس بار آواز کسی اور کی تھی اور تھوڑی کلیئر بھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ اچانک انہیں لگا جیسے ان کے بال کسی نے کھینچے ہوں۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ جلدی سے میرے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ باہر آ کر کار کی چابی اٹھائی اور میرے اسکول پہنچ گئیں۔ جب تک میرا اسکول ختم نہیں ہو گیا، وہ وہیں اسکول میں ہی بیٹھی رہیں۔ پھر اسکول کی چھٹی ہوئی تو وہ مجھے لے کر گھر نہیں گئی، بلکہ میرے ماموں کے گھر آ گئی۔ پھر ہم اپنے گھر تب گئے جب میرا بھائی رات کو ہمیں لینے آیا، لیکن گھر آ کر ہمیں لگا گھر میں پانی چھڑکنے کے بعد وہ عجیب انسیڈنٹس کچھ زیادہ ہی ہونے لگے ہیں۔ اب تو میرے بھائی کو بھی ہر وقت لگتا جیسے کوئی آہستہ سے ان کا نام لے رہا ہے۔ میری امی بہت پریشان تھیں، انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں، کس سے کہیں۔ جنہیں بتاتی وہ انہیں پاگل سمجھتے تھے۔ پھر میں نے اپنے روم میں سونا چھوڑ کر امی والے روم میں سونا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے ہر وقت لگتا تھا میری الماری میں کوئی آدمی رہتا ہے۔ لیکن جب میں امی اور بھائی کو دکھانے کے لیے لے کر جاتا تو اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ صرف مجھے دکھائی دیتا تھا۔ امی کے روم میں کچھ دن تو سکون سے گزرے، لیکن اچانک پھر وہی سب شروع ہو گیا۔ میری امی رات میں اٹھ جاتی، انہیں اوپر چھت میں ایک خوفناک آدمی دکھائی دیتا تھا، لیکن نہ وہ ہل پاتی اور نہ ہی شور مچا پاتی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے بھی وہ نظر آنے لگا۔ اس کی لال بڑی بڑی ڈراؤنی آنکھیں تھیں اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے ہم دونوں کو بہت خوف زدہ کر دیا۔ اس رات ہم دونوں سو رہے تھے۔ میرے بھائی کی اس رات نائٹ شفٹ تھی۔ میں تو سو گیا، لیکن امی بھائی کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ وہ سو نہیں سکتی تھیں جب تک میرا بھائی واپس گھر نہ آ جاتا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھیں کہ اچانک انہیں ہال میں سے ایک آواز آئی، تو وہ ہال کی طرف دیکھنے لگی۔ جب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا تو انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا اور پھر سے کتاب پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد انہیں پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز کچھ تیز تھی۔ جب انہوں نے اس طرف دیکھا تو انہیں خوفناک چیز ہال سے نکل کر میرے روم میں جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جو بھی چیز تھی بہت بھیانک تھی۔ لمبا نوکیلا سر اور جسم درخت کی شاخوں کی طرح تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئیں اور اپنی جگہ سہم کر بیٹھی رہیں۔
انہیں پھر سے وہی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی تو وہی چیز ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہل بھی نہیں سکیں۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خوفناک بلا مڑی اور بیڈ روم کی طرف واپس جانے لگی۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن میں کیا کریں۔ کچھ دیر تو وہ وہیں سکتے کی حالت میں بیٹھی رہیں، پھر ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئیں اور ہال میں جا کر وہاں کی لائٹ جلائی۔ پھر ڈرتے ڈرتے میرے روم میں گئیں اور وہاں کی لائٹ جلائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پورا کمرہ چیک کیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے واپس اپنے روم میں آ گئیں اور پوری رات وہاں بیٹھ کر میرے بھائی کے آنے کا ویٹ کرتی رہیں۔ اگلا سارا دن خیریت سے گزرا۔ رات کو سونے سے پہلے امی نے مجھے کہا، حمزہ تم سو جاؤ، میں تمہارے بھائی سے ایک ضروری بات کر کے آتی ہوں۔ میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا امی واپس آ کر لیٹ گئی ہیں، تو میں انہیں گڈ نائٹ بولنے کے لیے ان کی طرف مڑا تو وہیں ساکت ہو گیا۔ وہاں ایک کالی سی بلا بیٹھی تھی، جس کا چہرہ نہیں تھا، لیکن اس کا سر میری طرف تھا۔ میں اچانک چلایا اور جیسے ہی بیڈ سے اترنے کے لیے اٹھا تاکہ کمرے سے باہر بھاگ سکوں، وہ بلا ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میں امی اور بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ خوف سے میں کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میری سانس بند ہو جائے گی۔ میں امی اور بھائی کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے ابھی کیا دیکھا، اور میں نے کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، صبح سے پہلے اس گھر سے چلیں۔ پھر امی نے بھی کنفرم کیا کہ انہوں نے بھی کل رات کو ایک بلا کو دیکھا تھا۔ پھر وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ اگلے دن صبح ہی بھائی پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے اور انہیں ہمارا گھر بیچنے اور کسی اور جگہ گھر لینے کا کہا۔ کچھ دن بعد ہم نئے گھر شفٹ ہوئے تو ہمیں کچھ سکون ملا، لیکن ہم ڈر بھی رہے تھے کہ وہ بلا یہاں بھی نہ آ جائے۔ لیکن آج 10 سال بعد ہم اس گھر میں خوشی سے رہ رہے ہیں۔ اس گھر کو چھوڑنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔